السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ نازعات آیت نمبر 40 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ ام کے نام سے پلے لسٹ بنائی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، وَأَمَّا یہ مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ وَأَمَّا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، من خاف میں اظہار حلقی ہوگا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، خَافَ خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ خوف الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خوف، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ مقام الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ربہ، ربہ کی را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را کے اوپر زبر ہے اسے را کو پر پڑھیں گے۔ ربہ، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر قائم مقام ہے یا مدہ کے، اس لیے کھڑی زیر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ربہ ونہى النفس، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ ونہى النفس عن الہوى، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فَإِنَّ نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی ایک مقدار 1 الف ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ، الجنت نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، المأوى جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، مأوى ماوا نہیں پڑھیں گے، مأوى هِيَ الْمَأْوَىٰ، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، يَسْأَلُونَكَ واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ
الف مدہ الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عن الساعۃ ایان، الف مدہ الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایان مرساہا، مرساہا کی را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر اور پیش آئے تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر آئے تو را ساکن کو باریک پڑھیں گے، یا را ساکن سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے اسے را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ مرساہا، سین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مرساہا، الف مدہ الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیم انت من ذکراہا، فیم یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فیم انت، آتم اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ فیم انت من ذکراہا، من ذکراہا میں بھی اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ من ذکراہا، را کے پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذکراہا، الف مدہ الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فیم انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، الی لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ربکا، ربکا کی را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یہاں را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ الی ربکا منتہاہا، منتہاہا میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء ہوگا، اخفاء حقیقی ہوگا۔ حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ منتہاہا، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ منتہاہا، الف مدہ الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الی ربک منتہاہا انما انت منذر من یخشاہا، انما میم مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار ایک الف ہے۔ انما انت، انما انت میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آئے، اور یہاں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں، اور قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ انما انت، انت میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔
तमूज़िरु, मूज़िरु में भी इख़्फ़ाए हकीकी होगा। इसका कायदा वही है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुरूफ़ हल्की, हुरूफ़ यरमलून और बा के अलावा कोई और हर्फ आए तो वहाँ पे इख़्फ़ाए हकीकी होगा। और यहाँ नून साकिन के बाद इन हुरूफ में से यानी हुरूफ़ हल्की, हुरूफ़ यरमलून और बा में से कोई हर्फ नहीं है, इसलिए यहाँ पे इख़्फ़ाए हकीकी होगा। और हुरूफ़ इख़्फ़ा कुल 15 हैं। मूज़िरु, रा को पुर पढ़ेंगे, इसका कायदा है कि रा के ऊपर ज़बर और पेश है तो रा को पुर पढ़ेंगे, रा के नीचे ज़ेर है तो रा को बारीक पढ़ेंगे, या रा के ऊपर पेश इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे। मूज़िरु मन यख़शाहा, मन यख़शाहा में इदगाम बिलगुन्ना होगा। इसका कायदा है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुरूफ़ यरमलून में से कोई हरफ आए तो इदगाम होगा। लाम और रा में इदगाम बिला गुन्ना होगा, जिसे इदगाम ताम भी कहते हैं। और युमिनु के 4 हर्फ में यानी या, वाव, मीम, नून, इन 4 हर्फों में इदगाम बिल गुन्ना होगा, जिसे इदगाम नाक़िस भी कहते हैं। और यहाँ तनवीन के बाद युमिनु के 4 हर्फों में से या आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना होगा। मन यख़शाहा, खा को पुर पढ़ेंगे, खा हुरूफ़ मुस्तालिया में से है। हुरूफ़ मुस्तालिया 7 हैं जिनका मजमुआ खुस्सा ज़ग़्त नक़िज़ है, जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। यख़शाहा, शिन के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा, अलिफ हमेशा मद्दा होता है, अलिफ से पहले ज़बर होता है, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इन्नमा अंत मुंज़िरु मन यख़शाहा कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा। कअन्नहुम, नून मुशद्दद गुन्ना होगा, गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ है। कअन्नहुम यौम, कअन्नहुम यौम में इज़हार शफ़ी होगा। इसका कायदा यह है कि मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई और हर्फ आए तो वहाँ पे इज़हार शफ़वी होगा, यानी मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। कअन्नहुम यौम, वावलीन, वावलीन वो हो जो साकिन उससे पहले ज़बर हो, वावलीन को नरम आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। यौम यरौनहा, रा को पुर पढ़ेंगे, रा के ऊपर ज़बर है। यरौनहा, वावलीन, वावलीन वो वाव जो साकिन उससे पहले ज़बर हो, वावलीन को नरम आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। यरौनहा, अलिफ मद्दा, अलिफ में शा मद्दा होता है, अलिफ से पहले ज़बर होता है, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यरौनहा लम यल्बसू, लम यल्बसू में इज़हार शफ़वी होगा। इसका कायदा है कि मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई और हर्फ है तो वहाँ पे इज़हार शफ़वी होगा, यानी मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। लम यल्बसू इल्ला, लम यल्बसू इल्ला में मद मुनफ़सिल होगा। इसका कायदा यह है, मद मुनफ़सिल वो मद है जिसमें हरफ मद के बाद हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में आए, और यहाँ हरफ मद के बाद हमज़ा दूसरे लफ्ज़, इसलिए यहाँ पे मद मुनफ़सिल होगा। मद मुनफ़सिल में हफ्स की रिवायतें बतरीक़ शातिबिया सिर्फ तवस्सुत है, तवस्सुत की मिकदार 2 अलिफ, 2.5 अलिफ और 4 अलिफ है। और बतरीक़ जज़री कसर और तवस्सुत दोनों जायज़ हैं। कसर की मिकदार 1 अलिफ है, लेकिन अक्सर दुनिया में शातिबिया का तरीका राइज है। लम यल्बसू इल्ला, इल्ला अलिफ मद्दा, अलिफ में शा मद्दा होता है, अलिफ से पहले ज़बर होता है, अलिफ मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा, अशिय्यतन औ में इज़हार हल्की होगा। इसका कायदा है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुरूफ़ हल्की में से कोई हर्फ आए, हुरूफ़ हल्की 6 हैं, हमज़ा हा, ऐन हा, गैन खा, तो वहाँ पे इज़हार हल्की होगा। यहाँ तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की में से हमज़ा, इसलिए यहाँ पे इज़हार हल्की होगा। अशिय्यतन औ वावलीन, वावलीन वो वाव जो साकिन उससे पहले ज़बर हो, वावलीन को नरम आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। औ दुहाहा,
द्वाद को पुर पढ़ेंगे। द्वाद हरूफ मुस्तालिया में से है। हरूफ मुस्तालिया 7 हैं जिनका मजमुआ खुस्सा ज़ग़्तिन क़िज़ है, जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़ी जाती हैं। औ दुहाहा, हा के ऊपर खड़ा ज़बर है। खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा, अलिफ हमेशा मद्दा होता है और अलिफ से पहले ज़बर होता है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा व अम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा यस्अलूनक अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा फ़ीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिक मुंतहाहा इन्नमा अंत मुंज़िरु मन यख़्शाहा कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।